اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا یہ 11th کا اردو کا کلاس ہے، جس میں ہم شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے بھی اور اس کی تشریح بھی کریں گے. جیسا کہ ہم شیڈول کرتے تھے زوم پر اپنی کلاسز کو، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس کو وہاں پر دقت آتی ہے، کہیں پر پاس ورڈ غلط ہو جاتا ہے، کہیں پر آئی ڈی صحیح نہیں لگتی ہے. تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا یہ کلاس لے سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. غزل نمبر 2 کا پہلا شعر یعنی کہ مطلع. تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. شاعر اس شعر میں کیا فرماتے ہیں، اس کی تشریح ہم یوں کریں گے. غزل کے مطلع میں شاعر اس دنیا اور اس میں رہنے والے حضرت انسان کی عکاسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں تمنا پیدا کر کے اور اس کو کھلونے کے طور پر بنا کر انسان کو اس میں الجھا دیا، اور انسان حصول دنیا کے اس چکر میں لگا ہوا ہے. یعنی کہ انسان دنیا میں کسی مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن وہ حصول دنیا میں لگ گیا ہے. دوسرا شعر، ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ. ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ. کوچہ یعنی کہ یہ دنیا، یہ گلی. ادھر سے مدتو آیا گیا ہوں. تو شاعر فرماتے ہیں کہ میں محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ اس گلی سے کافی عرصے سے گزرتا رہا ہوں اور محبت کے نشیب و فراز کا کافی تجربہ رکھتا ہوں. نشیب و فراز کہتے ہیں اتار چڑھاؤ. زندگی کے جو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں ان کو نشیب و فراز کہتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی گلی سے اور اس کے ذرے ذرے سے بخوبی واقف ہوں. تو تیسرا شعر ہے، دل مضطر سے پوچھ اے بزم رونق. دل مضطر یعنی کہ پریشان دل، اور بزم رونق یعنی کہ محفل کی رونق. تو محفل کیا ہے؟ دنیا. شاعر فرماتے ہیں دل مضطر سے پوچھ اے بزم رونق، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. تو اس میں شاعر فرماتے ہیں، شاعر محفل دنیا کی رونق سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بے چین دل سے پوچھ. دنیا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے بے چین دل سے پوچھ کہ میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے، مگر مجھے اس دنیا میں اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے. اکتاہٹ کہتے ہیں دل نہ لگنا. یعنی کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا، مقصد کیا ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں. شاعر یہی کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، لیکن میں یہاں اس دنیا کے چال و چلن کو دیکھ کے اکتاہٹ سی محسوس کرتا ہوں. اگلا شعر ہے، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا. نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں. معتقد کہتے ہیں اعتقاد کرنے والا، عقیدہ رکھنے والا، یعنی کہ کسی چیز کا عقیدہ رکھنا. تو شاعر کہتا ہے، میں کہتے ہیں شراب کو. یعنی کہ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر عظیم فرماتے ہیں کہ میں شراب کے معجزے پر بھروسہ نہیں رکھتا. یعنی کہ شراب پینے کے بعد انسان مدمست ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میں شراب کے معجزے پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میں اس کا قائل تھا. قائل یعنی کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے شراب نوشی کے لیے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہے. شراب نوشی یعنی کہ شراب پینے کے لیے. اور آخری شعر ہے غزل کا مقطع، جس میں شاد عظیم فرماتے ہیں، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا. کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں. شاعر انسان کی اصلیت اس میں بتا رہے ہیں اور انسان کو زندگی کا مقصد سمجھا رہے ہیں. شاعر فرماتے ہیں غزل کے مقطع میں، تو اس کی تشریح ہم اس طرح کریں گے. غزل کے مقطع میں شاعر اپنے محبوب نہیں بلکہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں
کہ کہاں میری طبیعت اور کہاں یہ دنیا کا چالن، یہ دنیا کے طور طریقے، افسوس کہ اس دنیا میں آنے سے قبل کس آرام میں تھا. یعنی کہ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ افسوس اس دنیا میں آنے سے پہلے میں جنت میں تھا، لیکن جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا گیا جو کسی طرح بھی میرے لیے موافق نہیں ہے، میرے لیے سویٹیبل جس کو ہم کہیں گے، میرے لیے موافق نہیں ہے. تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کی ایک غلطی سے انسان کو نکلنا پڑا اور اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیج دیا، اور یہاں پہ انسان اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا. تو شاعر کہتا ہے کتنے آرام میں تھا میں، کتنے آرام میں تھا اور اس دنیا میں آ کے نفس کے پیچھے لگ گیا. تو یہ تھی ہماری آج کی غزل، جو آج ہم نے اس کی تشریح بھی کی اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھا بھی، اور اللہ نے چاہا تو اگلے دن اس کی دوسری غزل ہم شروع کریں گے.